السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنے کے بارے میں چرچا کریں گے۔ کیا حدیث لکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے؟ بہت سارے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ خاص طور پر جو اورینٹیلسٹ ہوتے ہیں، مستشرقین لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سب کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنا پرمیشن تھی، اور ہم اس کا بھی جواب دیں گے کہ کچھ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرمائے ہیں حدیث لکھنے کے بارے میں، اس کا بھی ہم رد کریں گے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے کیا حدیث لکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت تھی؟ تو جی ہاں، ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے احادیث کو سنتا ہوں اور مجھے اچھی بھی لگتی ہے، لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی کیا اشارہ کیے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنے کی پرمیشن تھی۔ تو اس حکم کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت سارے احادیث کے مجموعے بناتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ہم عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بہت بڑی ایک صحیفہ احادیث کے تحریری مجموعہ ہم پاتے ہیں، جس کا نام ہے کہ الصحیفہ الصادقہ۔ تو یہ الصحیفہ الصادقہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی چرچا آتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کی گواہی خود بخاری کے حدیث میں مشہور ہے کہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے مجھ سے کوئی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیث روایت نہیں کیے سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، اتنا سا فرق تھا۔ تو جو سب سے ابھی کے زمانے ہم اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو حدیث جس سے روایت ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کون حدیث روایت کرتے تھے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ اور رہی بات کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے احادیث ہم تک پوری مکمل جتنی حدیث انہوں نے روایت کیے تھے، کہا جاتا ہے تقریباً 5-6 ہزار ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ اپنے پتا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ مسائل میں بہت زیادہ مشغول تھے، اسی لیے ان سے ہم تک زیادہ حدیث پہنچ نہیں پائے۔ اس کے باوجود ہمیں 700 سے زائد احادیث ابھی جو رائج احادیث کتب ہے ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ خود علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ علی کے نام سے ایک صحیفہ تھی، جس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے قرآن اور جو اس صحیفہ میں ہے، اور اپنے اس صحیفہ سے علی رضی اللہ عنہ بہت سارے احادیث روایت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد خود انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک ان کے خدمت میں رہے ہیں، وہ خود پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آنے سے پہلے وہ خود لکھنا جانتے تھے، اور اسی چیز ان کو بہت سارے تالیف کرنے پر ابھارے ہیں۔ تو کئی احادیث کے تحریر انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور خود انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ احادیث پیش کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب احادیث کی تصدیق کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو اور کئی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کی مجموعے موجود تھی، جیسے صحیفہ ابن حزم
رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر چیزیں موجود تھیں۔ اور اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے احادیث املا کراتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، جس میں ایک کتاب مشہور ہے کتاب الصدقہ، جو صدقہ کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں اس حدیث میں اس کتاب میں ذکر کیا گیا تھا۔ اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں تحریر فرمائے تھے، صحابہ سے تحریر فرمائے تھے صحابہ کے ذریعے۔ اور یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں بہت سارے گورنرز موجود تھے بہت سارے الگ الگ شہروں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیا تھے کہ وہ سب ان عمال کے پاس، ان گورنرز کے پاس بھیجا جائے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے تھے۔ اور یہ بھیجنے سے پہلے کیا ہو گیا تھا، یہ جو کتاب الصدقہ لکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اس کتاب الصدقہ میں عمل کرتے تھے، اور جو اس زمانے میں جو گورنرز ہیں ان کو بھی اسی طرح پر عمل کرنے پر ہدایت دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کئی جنگی دستاویز اور جو خطوط تھے، تبلیغی خطوط، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملوک کو، دوسرے دیش کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فرماتے تھے تبلیغی خطوط کے ذریعے، تو وہ سب خطوط بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتابت حدیث نہ صرف اجازت تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے املا کراتے تھے، خود لکھواتے تھے۔ اور رہی بات جو کچھ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث لکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تھے، تو یہ سب احادیث کچھ صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کی جو آیت ہے اس کے ساتھ قرآن کی تفسیر یعنی احادیث کو لکھتے تھے۔ تو اس سے عام لوگوں کو کیا ہو جاتا، ان کا شک ہو جاتا ہے اور شبہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کو حدیث سمجھ کر بیٹھتے اور حدیث کو قرآن سمجھ کے بیٹھتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تھے کہ ایک ہی جگہ پر نہ لکھی جائے، اور یہ ایسی بہت سارے احادیث ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تو جو یہ تھی اس کی اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں منع فرماتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے توجیہ دیتے ہیں علماء کرام کہ زمانہ عہد مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوائل عہد تھی مدینے میں، اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تھے، لیکن ہم بہت سارے ایسے حادث ملتے ہیں ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ رسالت کے جو شروعاتی دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حادث لکھواتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ نہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں کیا حدیث لکھنا ممنوع تھی، لیکن ایسا بھی اس کو بھی رد کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمان میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصدقہ لکھوائے۔ تو سب سے بیسٹ جو اس کا جواب رد علماء کرام رضی اللہ تعالی عنہم دیتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ موقع پر احادیث کو قرآن کے ساتھ لکھنے سے منع فرما دے۔ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر احادیث کو لکھنے سے منع فرماتے تھے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ ہم یہیں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ایک ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے، نئی ایک ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔